بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر بولا، لیجئے جناب، اب آپ میں سے کسی پر یہ اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک میں انہیں ایسا کرنے کا اشارہ نہ دوں۔ میں نے کہا، کیا یہ ہمارے کہنے پر بھی کسی اجنبی پر حملہ کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب، آپ اشارہ دیں، یہ فوراً اس پر عمل کریں گے۔ ماسٹر نے جواب دیا۔ کیا کوئی مخصوص قسم کا اشارہ ہوتا ہے وہ، یا بس یوں ہی کسی کی طرف انگلی اٹھا دینا کافی ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، صرف انگلی اٹھا دینا تو کافی نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے کے بعد کتے کی پشت پر 3 بار ہلکے سے تھپکی دیں اور پھر اسے آگے کی طرف ہلکا سا دھکا دے دیں، اور اگر حملے سے روکنا ہو تو پشت پر تھپکی دینے کے بعد کتے کی گردن اور سر پر ہاتھ پھیریں، ماسٹر نے بتایا۔ میں نے کابل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کابل خان، ہم نے تمہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ تم ہمیں قصوروار معلوم نہیں ہوتے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل میں کیا ہے، اصل قصوروار تو وہی لوگ ہیں، تم جا سکتے ہو اب۔ کابل خان حیرت سے منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے یہ بہت ہی تعجب خیز بات تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ہم اس کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے تھے، اس کے بعد ہمارا یہ انداز سمجھ میں نہ آنے والا ہی تھا۔ اس کے لیے شرافت علی سے گوم گو کیفیت میں مبتلا دیکھ کر بولا، ہاں ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا کوئی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، حیرت ہے، یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، اگر میں ہوتا تمہاری جگہ تو ایسا ہرگز نہ کرتا، کبھی بھی نہیں۔ خیر، یہ بعد کی بات ہے، جب ہم میں سے کوئی تمہارے ہاتھ لگے تو بے شک تم نہیں چھوڑنا اسے، ہم اس کی توقع بھی نہیں کریں گے تم سے۔ وہ تذبذب کے عالم میں کبھی ہمیں دیکھتا تھا، کبھی اس دروازے کو، جسے عبور کرنے کے بعد شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری دسترس سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ہماری بات پر، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، ابھی اسے آزادی کا مژدہ سنا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر جانے کے لیے دروازے کے قریب پہنچے گا، ہم میں سے کوئی اچانک اسے دبوچ لے گا۔ اسے چوہے اور بلی کا کھیل تو ہم بے شک کھیلنا چاہتے تھے اس سے، لیکن اس کا جو طریقہ ہم نے سوچ رکھا تھا اپنے ذہنوں میں، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یوں متذبذب دیکھ کر میں نے کہا، حیران، یہاں سے جانے کے بعد ہوتے رہنا بڑا وقت ہوگا، اس کے بعد تیرے پاس یہ خیال رکھ کے یہاں زیادہ وقت نہیں ہے تیرے لیے، ابھی فیصلہ تیرے حق میں ہو گیا ہے، اسے غنیمت جان، دیر کی تو یہ فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی کوئی نقطہ سوجھ گیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آ سکے گا تیرے۔ میری بات شاید اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف مڑا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک فیروز نے اسے آواز دے کر کہا، اوے بھائی کابل خان، ان دونوں کتوں کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، باہر لان میں چھوڑ دینا، انہیں ہم نے رکھوالی کے لیے منگوایا ہے، انہیں اپنے آقاؤں کو بھی بتا دینا جا کر کہ آئندہ کسی کو بھی ادھر بھیجیں تو ان کتوں کو نہ بھولیں۔ وہ ٹھٹک کے دروازے میں رک کر اور پیچھے مڑ کر ہم کو یوں دیکھنے لگا جیسے اس سے زیادہ بیوقوف آدمی اس نے دیکھا ہی نہ ہو کبھی۔ پھر اس نے واپس آ کر دونوں کتوں کی گردنوں پر پڑے ہوئے چمڑے کے پٹے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر انہیں باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ کتے فوراً اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ جس طرح کتوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کتوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ شاید کتے اس سے مانوس ہو چکے تھے، اور اگر انہیں روکنے کی کوشش نہ کی جاتی تو وہ اس کے ساتھ ضرور چلے جاتے۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد شرافت علی بولا، وہ ہمیں اول درجے کا گدھا سمجھ رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ ہم نے اسے آزادی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے 2 بہترین تربیت یافتہ کتے بھی اس کے حوالے کر دیے ہیں، وہ انہیں باہر لے جا کر چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ ہی لے جانے کی کوشش کرے گا۔ فیروز اٹھ کر اس کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے جو باہر لان کی طرف کھلتی تھی بولا، ہاں، اگر وہ ایسی کوشش نہ کرے تو بے وقوف ہی ہوگا۔ اس کھڑکی سے پورا لان اور بنگلے کے مین گیٹ تک سب کچھ صاف دکھائی دیتا تھا۔ فیروز نے کھڑکی کے پاس جا کر اس کا پردہ ہٹا دیا۔ ہم لوگ
بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر فیروز کے پاس کھڑکی میں جا ٹھہرے۔ ہمارا اندازہ بالکل درست تھا۔ کابل خان دونوں کتوں کے پٹے تھامے انہیں ساتھ لیے بیرونی گیٹ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ہم سب پوری توجہ سے اسے دیکھتے رہے۔ کابل خان ابھی گیٹ کے نزدیک نہیں پہنچا تھا کہ گیٹ کی بغلی کھڑکی کھول کر گلزمان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی کابل خان ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے رکنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے اچانک اپنے سامنے کوئی خطرہ دیکھ لیا ہو۔ اسے یوں رکتے دیکھ کر دونوں کتوں نے اپنی اپنی دمیں لہرائی، کان کھڑے کیے اور گلزمان پر نظریں جما کر آہستہ آہستہ گرانے لگے۔ گلزمان نے ایک لمحے رک کر کتوں کو دیکھا، پھر اس طرح آگے بڑھا جیسے وہ ان سے بچ کر نکل جانا چاہتا ہو۔ اسے کتراتے ہوئے دیکھ کر کتے بری طرح بفر گئے۔ کابل خان نے کتوں کے یہ تیور دیکھے کہ ان کا پٹا چھوڑ کر انہیں گلزمان پر چڑھ دوڑنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کتے ایک ساتھ گلزمان کی طرف جھپٹے تھے۔ عین اسی لمحے گلزمان نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر ایک عجیب سی آواز نکالی، جسے سنتے ہی کتے ایک دم یوں رک گئے تھے جیسے ان کے پاؤں زمین سے چپک کر رہ گئے ہوں۔ گلزمان نے فوراً ہی ہلکی سی سیٹی بجا کر عجیب انداز میں ہاتھ کو حرکت دی۔ اس کے اس عمل میں نہ جانے کیسا جادو تھا کہ دونوں کتے یکدم واپس پلٹے اور جس تیزی سے گلزمان پر جھپٹے تھے اسی تیزی کے ساتھ کابل خان پر جا پڑے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور تیزی سے جلدی ہوا تھا کہ کابل خان کو کچھ سمجھنے یا اپنا بچاؤ کرنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کا اندازہ کرتا، ایک کتے کے دانت اس کے نرخرے میں اور دوسرے کے اس کے پیٹ میں پیوست ہو چکے تھے۔ تو نے اسے زمین پر گرا دیا تھا اور تیش کے عالم میں بری طرح بمبوڑ رہے تھے۔ کابل خان دونوں ہاتھوں سے انہیں دھکیل کر دور ہٹانے اور ادھر ادھر لوٹے لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کتوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اس کے پیٹ سے لہو ابل ابل کر آس پاس کی زمین پر پھیلتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی قوت مدافعت دم توڑتی جا رہی تھی۔ یہ منظر بڑا ہی پرہیبت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ میں ایک لمبے عرصے سے انسانی لہو سے ہولی کھیل رہا تھا۔ میں نے کشت و خون کے بازار خوب سجائے تھے، اذیتیں دے دے کر اور سسکا سسکا کر لوگوں کو مارا تھا، لیکن اس منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی مدافعت کمزور پڑتے دیکھ کر تو وہ بالکل بیڑیے بن گئے تھے۔ جگہ جگہ اس کے جسم میں دانت پیوست کر کے گوشت کے بڑے بڑے پارچے نوچ نوچ کر پھینک رہے تھے۔ مجھ سے یہ دردناک منظر نہیں دیکھا گیا۔ میں نے ادھر سے موڑ کر آہستہ سے کہا، یہ کتے ہیں یا بیڑیے؟ شرافت علی، آج سے پہلے میں نے ایسے درندہ صفت کتے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایسا المناک انجام کرتے ہیں یہ آدمی کا۔ ہاں، بڑی محنت سے ان میں یہ صفت پیدا کی گئی ہے۔ اب تو بیڑیے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شرافت علی نے جواب دیا۔ اور یہ گلزمان یار فیروز، آخر یہ چیز کیا ہے بھائی؟ اس کی تو ہر روز ایک نئی خوبی سامنے آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک گرہ کھل رہی ہے اس کی، اور ہر گرہ کے کھلنے کے بعد ایک نیا گلزمان نمودار ہو رہا ہے۔ کیا کیا پائے پھرتا ہے یہ اپنے اندر؟ میں نے فیروز سے کہا۔ اس کی اس صلاحیت کا تو مجھے بھی آج پہلی بار ہی علم ہوا ہے۔ لگتا ہے اس کی تراش کراش بہت ہی ماہر ہاتھوں نے کی ہے، وہ بولا۔ ہاں، یہ خوبی میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے، شرافت علی نے کہا۔ بڑا ہی اذیتناک منظر تھا یار، میرے تو رگوں پہ میں سنسنی دوڑ رہی ہے اب تک۔ میں نے کراہت سے منہ بنا کر کہا، یہ بہت ہی درندگی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے کسی انسان کو ایسی اذیتناک موت سے دوچار کرنا انسانیت تو نہیں ہے یارو۔ ہاں، یہ تم نے ٹھیک ہی کہا ہے جلانی، فیروز بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی انسان کو ایسی سزا نہیں دینا چاہیے، لیکن درندوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک تو نہیں کیا جا سکتا نا، وہ تو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ لیکن کابل خان کوئی درندہ تو نہیں تھا جسے اس سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے، میں نے کہا۔ میرے خیال میں تو وہ درندوں سے زیادہ خوفناک تھا۔ محض انسانوں جیسی شکل و صورت کی بنا پر ہم اسے انسان تو نہیں قرار دے سکتے۔ وہ لوگ جو منشیات فروش ہیں، جو محض اپنے عشرت قد آباد رکھنے کے لیے نوجوانوں کی رگوں میں زہر کی آمیزش کر رہے ہیں، جو اس ملک اور قوم کو تازہ اور صحت مند لہو سے محروم کر دینے کے در پہ ہیں، انہیں انسان کہنا اور سمجھنا اور انسانوں کی توہین ہے۔ جلانی، یہ بیڑیے
کسی طرح بھی انسانوں میں رہنے اور ان جیسے سلوک کے مستحق نہیں قرار دیے جا سکتے۔ بدترین معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ اجتماعی مفاد کے لیے فرد کی قربانی ہر جگہ جائز سمجھی جاتی ہے۔ فرد کی خاطر افراد کو قربان کرنے پر کوئی راضی نہیں ہو سکتا، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے جیلانی کہ ہمارے یہاں افراد کو فرد پر قربان کرنے کا رواج سا پڑ گیا ہے۔ زر پرستی نے ہم سے انسانی صفات چھین لی ہیں۔ دوست فیروز نے کہا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ہم بہت ہی خود غرض اور کتا اندیشی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اپنے سامنے والا آدمی تک ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اپنی ذات کے سوا کسی کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ہر معاملے میں خود کو مستثنی قرار دے لیا ہے۔ ہر شخص نے جسے دیکھو وہ یہ یقین کیے بیٹھا ہے کہ اس پر کسی قاعدے قانون، کسی ضابطے یا اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ان کی پابندی دوسروں کو کرنا چاہیے، خود وہ اس سے بری الذمہ ہے۔ ہر شخص دوسرے کو آنکھ میں تنکا تلاش کر رہا ہے اور خود اپنی آنکھ میں پڑے ہوئے شتیر کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور جب صورتحال یہ ہو تو کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ ہاں یار، یہ تو ٹھیک ہی کہتا ہے، یہ انسان نما درندے کسی رعایت یا ہمدردی کے مستحق نہیں ہے۔ میں نے اعتراف کر لیا۔ گلزمان مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ فیروز نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور بولا، شاباش ہے تمہیں میرے دوست، آج تو تم نے کمال ہی کر دیا ہے۔ اپنی اس خوبی کا پہلے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا تم نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، پہلے کبھی موقع ہی نہیں آیا ایسا کوئی، اور خواہ مخواہ ڈینگے مارنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو بڑے ظرف کی بات ہے، گلزمان تو یار بہت ہی بالا و بلند شخصیت کا مالک ثابت ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں سمجھا تھا میں تجھے۔ میں بولا، ایسا نہ کہیں جیلانی بھائی، میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں، بس اللہ کا کرم ہو گیا ہے کچھ کہ اس نے مجھ میں کچھ صفات پیدا کر دی ہیں، اسی پر میں نازا نہیں ہوں، شکر گزار ہوں اس رب دو جہاں کا جو کل کائنات کا مالک ہے۔ گلزمان نے عاجزی سے کہا، ہاں بھائی، شکر تو ہم سب کو ہی ادا کرتے رہنا چاہیے اس رب کائنات کا۔ میں نے اس کی بات سے متاثر ہو کر کہا، رات کے ٹھیک 10:50 پر ہمارا ٹرک آئزک کے مکان کی عقبی دیوار کے ساتھ باہر گلی میں نصب بجلی کے پول کے ساتھ جا ٹھہرا۔ اس پول کے تاروں میں سے ایک تار ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے ان تمام مکانوں میں جن کو اس پول سے کنیکشن دیے گئے تھے بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی تھی۔ یہ کام انور کمال نے دکھایا تھا۔ اس نے شام کے وقت یہاں آ کر کسی طرح یہ تار کاٹ دیا تھا۔ دراصل جس وقت ہم اس مکان کی چار دیواری عبور کر کے اندر داخل ہونے کی تدبیریں سوچ رہے تھے، اس وقت گلزمان نے بتایا تھا کہ اس مکان کی پچھلی گلی میں ایک ایسا بجلی کا پول دیکھا ہے جو مکان کی دیوار کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس پول کے ذریعے ہم بآسانی دیوار عبور کر کے مکان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر شام کو یہ تدبیر سوچی تھی کہ ہم تینوں یعنی میں اور شرافت علی اور گلزمان اگر کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی گاڑی میں وہاں پہنچے تو یہ کام اور زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ پول پر چڑھ کر کام کرنے کی آڑ میں مکان کے اندر کی صورتحال کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم عین اس وقت مکان میں داخل ہو سکتے ہیں جب وہاں تمام لوگ جمع ہو چکے ہوں اور میٹنگ بھی شروع ہو چکی ہو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم 10 بجے سے کچھ پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں تاکہ ہم میں سے کوئی ایک پول پر چڑھ کر اندر کا جائزہ لیتا رہے۔ سب نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس پر عمل درآمد کے لیے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی ایک ایسی گاڑی کی ضرورت پیش آئی جس پر اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگی ہو۔ ایسی گاڑی کی فراہمی کا کام فیروز نے اپنے ذمہ لے لیا اور پول میں خرابی پیدا کرنے کی ذمہ داری انور کمال کو سونپ دی گئی۔ چنانچہ انور کمال نے سر شام ہی یہاں آ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی اور فیروز نے ایک ایسے ٹرک کا بندوبست کر دیا تھا جس پر لکڑی کی ایک مضبوط اور خاصی لمبی سیڑھی موجود تھی۔ ٹرک کی پیشانی پر KESC آن ڈیوٹی کی چھوٹی سی تختی آویزاں تھی۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد میں گلزمان اور شرافت علی کے ساتھ 10:50 پر اس پول کے نیچے جا ٹھہرا۔ وہاں پہنچتے ہی ہم نے سیڑھی لگا کر گلزمان کو اوپر چڑھا دیا۔ مجھے اور شرافت علی کو آئزک اچھی طرح پہچانتا تھا، چنانچہ ہم دونوں میں سے کسی نے اوپر چڑھ کر کسی بھی قسم
का कोई खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं समझा। फिरोज ने अपनी कार इस गली के बिल्कुल सामने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी की थी। वहां से वो और अनवर कमाल आइजक के मकान के मेन गेट में आने जाने वालों को बखूबी देख सकते थे। जिस गली में हमारा ट्रक खड़ा था, इसके कोने पर खान ने मोर्चा संभाला हुआ था ताकि अगर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की कोई गाड़ी इस तरफ आए तो हमें खबरदार कर सके। ये खदशा तो बहरहाल मौजूद ही था कि इलाके के लोगों की शिकायत पर ना सही किसी बाअसर शख्स के टेलीफोन पर बिजली का पूरा महकमा ही इधर दौड़ा न चला आए। इस महकमे की तरफ से सार्फिन की शिकायत पर तो आधी रात से पहले किसी कार्रवाई की उम्मीद न थी, मगर यहाँ ऐसे लोग भी आबाद थे जो मतवल होने के साथ साथ कासे दराज दस्त भी थे। ऐसे लोगों से हर सतह के सरकारी अहलकार हमेशा चौकन्ना रहते हैं और इन्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देते ताकि इन्हें सब कुछ ठीक ही नजर आता रहे। गुलजमान बिजली के पोल पर चढ़ा हुआ इस तरह उल्टे सीधे हाथ इधर उधर चला रहा था। जिसने भी इसे देखा होगा यही समझा होगा कि वो टूटे हुए तार को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पोल मुकम्मल तारीकी में था और इस पर चढ़ा हुआ गुलजमान दूर से एक साए की तरह ही दिखाई दे रहा था। चुनांचे किसी के लिए इसकी हरकतों सकनात को समझना ही मुश्किल था। इस दौरान वो आइजक की कमीगाह में झांकता भी जा रहा था। इसकी पतलून की जेब में एक छोटी सी दूरबीन मौजूद थी जिसकी मदद से वो वक्फे से अंदर का जायजा भी लेता जा रहा था। ये गनीमत था कि इस मकान में बिजली का कनेक्शन किसी और पोल से दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी बिजली की सप्लाई बहाल थी और हर कमरा रोशन नजर आ रहा था। गुलजमान को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। ट्रक पर खड़े होने के बाद दीवार चूंकि 1.5 या 2 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं रहती थी, चुनांचे 3-4 बार मैंने सीढ़ियों पर खड़े होकर दीवार के दूसरी तरफ झांका था, लेकिन रोशन कमरों के सिवा कुछ नजर न आ सका था। मुझे ये तो कहा नहीं जा सकता कि इस वक्त वहाँ कोई आया नहीं होगा। 10 बज चुके थे और यकीनन सब लोग आ चुके थे वहाँ, लेकिन वो किसी ऐसे कमरे में थे जहाँ इन्हें मैं नहीं देख सकता था। लेकिन मुझे यकीन था कि गुलजमान इतनी बुलंदी पर है, इससे कुछ पोशीदा नहीं होगा। 10:10 पर गुलजमान ने सीढ़ी से नीचे उतरकर कहा, वो लोग तादाद में 6 हैं और सब के सब ऊपरी मंजिल के एक कमरे में जमा है, लेकिन इनमें आइजक दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वो इमारत में मौजूद नहीं है। और लिजी वो भी नजर आई है अंदर तुम्हें? मैंने फौरन इससे लिजी के बारे में सवाल कर डाला। नहीं जी, नजर तो वो भी नहीं आई है अब तक मुझे। इसके अलावा वो कुत्ते भी कहीं दिखाई नहीं दिए हैं अब तक। गुलजमान बोला, हो सकता है वो अंधेरे में कहीं छुपे बैठे हों। इस किस्म के कुत्ते यूं एलानिया नहीं फिरते, बस अचानक ही नमूदार होते हैं किसी तारीख गोशे से और जा पड़ते हैं अपने शिकार पर। इन्हें यही तरबियत दी जाती है। शराफत अली ने फौरन कहा, इन्होंने इमारत के हर कमरे और राहदारी को रोशन कर रखा है, जिसकी वजह से इमारत के गिर्द इतनी रोशनी हर जगह मौजूद है कि कोई चीज किसी की नजरों से छुपी नहीं रह सकती। मुमकिन है वो सामने के हिस्से में हो। बहरहाल वो कोई मसला नहीं है। इन्हें तो मैं 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने सामने आने पर मजबूर कर सकता हूँ। असल मसला तो इस रोशनी का है। अंदर उतरने के बाद कोई छुपने की जगह नहीं है वहाँ। हम लोग दूर ही से देख लिए जाएंगे। गुलजमान ने धीमी आवाज में अपने खदशात का इजहार किया। इसकी तुम फिक्र न करो, तुम बस कुत्तों को तलाश करके इनका बंदोबस्त कर दो कि किसी तरह से अंदर उतरने के बाद तो हम इस तेजी से कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने इमारत के अंदर से हमें देख भी लिया तो बस देखता ही रह जाएगा। वो मैंने इसे जवाब दिया, लेकिन ये तो खुद को मौत के मुंह में झोंक देने वाली बात कर रहे हो तुम जलानी। तुम जानते हो हमारा मुकाबला जिस दुश्मन से है वो बेहद अयार और मकार है। बहुत दूर तक देखता और बहुत पहले सोचता है वो। और फिर हम तो ये भी यकीन से नहीं कह सकते कि लिजी ने सचमुच हमारी मदद करने के लिए ही ये इतला दी है हमें, या इन लोगों ने हमें घेरने के लिए कोई चाल चली है। ये भी तो हो सकता है ब्रादर के अंदर हमारे लिए कोई चूहेदान तैयार करके रख दिया गया हो और हम वहां पहुंचते ही इसमें फंस कर रह जाएं। बहुत होशियारी और सूझबूझ के साथ हर कदम उठाना चाहिए हमें। यूं आंख बंद करके नहीं कूद पड़ना चाहिए हर जगह। शराफत अली ने मुझे समझाते
ہوئے کہا، یہ تم ٹھیک کہتے ہو شرافت علی۔ میں نے کہا، لیکن زیادہ ہوشیاری اور احتیاط ہر جگہ کام نہیں آتی، بعض موقعوں پر یہ نقصان بھی پہنچا دیتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دشمن بے اندازہ وسائل کا مالک ہے اور ہم سے کہیں زیادہ ذرائع ہیں اس کے پاس، لیکن ہم صرف اپنے سوہنے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے وسائل اور ذرائع کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی مدد ہمیں حاصل ہے تو انشاءاللہ ہم اس بار بھی کامیاب اور کامران واپس جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھو شرافت علی، کمزور طاقتور پر جبھی فتح پا سکتا ہے جب وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو جائے۔ اپنی واپسی کے سارے راستے بند کر کے خود کو یہ یقین دلا دو کہ اب یا تو دشمن کو نیست و نابود کر دینا ہے یا خود فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے، بس تخت یا تختہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے یار، جو تم کہتے ہو وہی ٹھیک ہے، مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی میرے ملک، میرے وطن کے دشمنوں کی تعداد کم کرنے کے کام آ سکے تو میرے لیے یہ ایک سعادت ہوگی۔ میری جان کے عوض پاکستان کا ایک دشمن بھی کم ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ مجھے خدا کی قسم جلانی، اگر اس ملک کے آدھے لوگ بھی تمہاری طرح وطن کی سلامتی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان میں بھی وطن پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ سازشیں اور تخریب کاریاں اس افراتفری کا ہی تو نتیجہ ہیں جو ہمارے عوام و خواص کے ہر طبقے میں نظر آتی ہے۔ اے کاش یہ قوم اپنے ملک کے لیے مخلص اور سنجیدہ ہو جائے، شرافت علی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔